السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ اگر انسانی زندگی کا جائزہ لیں تو اس بات پر بھی ہم اور آپ غور کرتے ہیں کہ انسان کی دنیاوی اور اخروی ترقی کا دار و مدار جن چیزوں پر ہے، انسان کے ظاہر اور اس کے باطن کے ترقی کا دار و مدار جن چیز پر ہے، انسان کے مالی معاشی ترقی اور روحانی ترقی کا دار و مدار جن چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک اہم چیز ہے کہ انسان وقت کی صحیح قدر کرے، وقت کو بہتر استعمال میں لائے، انسان لمحہ بھر وقت کو ضائع نہ ہونے دے۔ جو انسان وقت کی قدر کرنا سیکھ گیا وہ قابل قدر بن جاتا ہے، جو انسان وقت کی عزت کرنا سیکھ گیا وہ خود قابل عزت بن جاتا ہے، جو انسان وقت کو بچانا سیکھ گیا وہ انسان خود اپنے اور اپنوں کے لیے بچاؤ کی تدبیر جان جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں بحیثیت مسلمان دنیاوی اور اخروی ترقیوں کے لیے جن چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، موجودہ دور میں سب سے زیادہ جس چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے وہ اپنا وقت ہے، کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اپنے وقت کہ ہم حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اپنے وقت کی قدر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہمارے شب و روز کا حصہ کہاں کہاں کام میں لگ رہا ہے اور کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے، اس پر غور کر کے اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے اور صحیح کام میں لگانا ضروری ہے۔ یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کی تاریخ میں انسان وقت کو سب سے زیادہ غیر ضروری جگہوں پر ضائع کر رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بیماریاں صرف نوجوان نسلوں میں داخل ہو رہی ہیں، بلکہ آپ بڑی عمر کے افراد کو بھی دیکھیں تو ان کے پاس بھی وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ بھی اپنے وقت کو صحیح جگہ پر لگانے کے بجائے غیر ضروری چیزوں میں ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی دنیا اور اخروی ترقی کے لیے، چاہے ہمارا بچہ ہو، چاہے ہمارا نوجوان ہو، چاہے ہمارا بوڑھا ہو، ہر فرد کو اپنے وقت کا استعمال صحیح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور وقت کے تعلق سے اگر قرآن کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں اور اسلام کے نظام کو دیکھیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وقت کی حفاظت، وقت کے صحیح استعمال کے حوالے سے قرآن پاک نے بھی بڑی خوبصورتی سے رہنمائی کی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اسلام کا نظام ایسا قائم کیا گیا ہے
کہ جس پر چل کر کے بندہ اپنے وقت کی حفاظت کرنا سیکھ جائے، وقت کو صحیح استعمال میں لانا سیکھ جائے، وقت کو ضائع کرنے سے خود کو بچانا سیکھ جائے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ وقت کے حوالے سے نہ ہم قرآنی تعلیمات کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ احادیث مصطفیٰ کی طرف دھیان دینے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ نظام اسلام سے ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ مکمل طور سے ہم نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کا ایسا غلام بنا دیا ہے کہ کون سی چیز ہم سے ضائع ہو رہی ہے، کون سی چیز ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، اور ان چیزوں کو ہمیں کس طرح سے بچانا چاہیے تھا، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک نے نشاندہی فرمائی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہے اس میں زمانہ ہے، وقت ہے، والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی۔ اور جب زمانے کی قسم کھائی گئی نا، جب وقت کی قسم کھائی گئی ہے تو آگے چل کر کے انسان کے نفع اور نقصان کی گفتگو کی گئی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان کے نقصان کی بات کی گئی اور پھر اس کے نفع کی بنیاد رکھی گئی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرے۔ گویا کہ وقت کی قسم کھا کر انسان کے نفع و نقصان پہ قرآن کا گفتگو کرنا یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے نفع اور نقصان کی بہت ساری چیزیں جن چیزوں سے جڑی ہوئی ہے وہ وقت سے جڑی ہوئی ہے، وقت کے بہتر استعمال سے جڑی ہوئی ہے، وقت کو ضائع کرنے سے جڑی ہوئی ہے۔ وقت کا بہتر استعمال انسان شروع کر دے تو پھر انسان ترقیوں کی منزلوں کو طے کرتا ہے، انسان ترقیوں کی زینوں کو طے کرتا ہے۔ لیکن یہی انسان اگر وقت کا بہتر اور صحیح استعمال نہ کرے تو پھر یہ انسان نقصان میں گر جاتا ہے، پھر انسان اپنے بہت ساری ترقیوں کو کھو دیتا ہے۔ قرآن پاک نے عصر، زمانے اور وقت کی قسم کھا کر کے ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے، ہمیں ایک بہترین سوچ اور فکر دی ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طور پر قرآن پاک میں متعدد مقام پر رات کی گفتگو کی گئی، دن کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن پاک نے فجر کے اوقات کا ذکر کیا، قرآن پاک نے سحر کے اوقات کا ذکر کیا۔ ان سارے اوقات کا ذکر کر کے وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ہمیں اس کی طرف خود بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنے اہل و عیال اور آل و اولاد کو بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا وقت یوں ہی ضائع نہ ہو بلکہ ہم اپنے وقت کو کام پہ لگائیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے توجہ کی ضرورت ہے، بالخصوص وقت کے صحیح استعمال کی طرف خواتین کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ گھر کا بیشتر نظام ان سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آل و اولاد کے شب و روز کے معاملات خواتین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو خواتین اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، غیر ضروری کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے، سونے، کھانے، پینے اور دیگر کام کو اگر صحیح وقت پر انجام دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے گھر کا سارا نظام بہتر چلتا ہے۔ گھر کے سارے مرد بھی وقت کے پابند ہوتے ہیں، گھر کے بچے بھی اوقات کے پابند ہوتے ہیں، مگر جن گھروں میں خواتین اگر وقت کی پابند نہ ہو تو گھر کا سارا نظام بگڑا ہوا ہوتا ہے، سونے کا نظام بگڑا ہوا ہوتا ہے، اٹھنے کا نظام بگڑا ہوا ہوتا ہے، کھانے پینے کا نظام بگڑا ہوا ہوتا ہے، گھر کے معاملات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے وقت کی جو پابندی ہے کام کے سلسلے میں، گھر کے نظام کے سلسلے میں، جہاں مرد کو پابند ہونا ضروری ہے اس سے زیادہ خواتین کو پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے اسلام نے تمام عبادتوں کا نظام وقت سے باندھ دیا ہے تاکہ بندہ وقت کا پابند ہو جائے۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں، رب قدوس اگر چاہتا
تو 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے اندر ہی پڑھا کر کے نماز کو بندوں کو فارغ کر دیتا کہ 24 گھنٹے میں جب تمہیں وقت ملے تم نمازیں ادا کر لو، تمہاری عبادت ہو جائے گی، عبادت تو اسی کے لیے کرنی ہے۔ مگر نہیں، ہر نماز کے لیے ایک الگ الگ وقت متعین کر دیا گیا، ہر نماز کے لیے وقت کے حصوں کو محدود کر دیا گیا تاکہ بندہ وقت کا پابند بن جائے۔ عبادت کے نظام کو وقت سے مقید کر کے بندے کو وقت کی اہمیت بتا دی گئی اور بندے کو وقت کا پابند بنا دیا گیا کہ ان اوقات میں تمہیں یہ نماز ادا کر لینی ہے، ان اوقات میں تمہیں یہ نماز ادا کر لینی ہے۔ اگر ان اوقات سے تم آگے نکل گئے تو تمہاری نمازیں قضا مانی جائے گی، تم رب کی بارگاہ میں مجرم مانے جاؤ گے۔ جب وقت پر ادا نہ کی جائے، نظام عبادت کو وقت پر ادا نہ کیا جائے تو بندہ رب کی بارگاہ کا مجرم بن جاتا ہے۔ اور اگر بندہ اپنے دنیاوی معاملات کو اگر وقت پر ادا نہ کرے تو خود انسان اپنے اور اپنوں کی نظر میں مجرم بن جاتا ہے۔ انسان بہت کچھ اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ اس لحاظ سے نظام اوقات کا پابند ہونا انسان کو بہت ضروری ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے۔ ہر عبادت کو جوڑ دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حج جیسی عبادت حرمین طیبین میں جا کر انجام دینی ہے تو بندہ سال میں جب چاہے جا کر کے انجام دے دے، نہیں، اسے بھی ایک مخصوص مہینے کے مخصوص ایام کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے۔ اب روزے کا نظام دیکھ لیں کہ روزے کا نظام بھی کتنا محدود اور مقید کر دیا گیا وقت کے ساتھ کہ بندہ اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک بھوکا پیاسا اور دیگر جو چیزیں ممانعت کی اسے روک کر کے رکھے تب جا کر کے اس کی عبادت روزہ کہلائے۔ آپ تمام تر عبادتوں میں دیکھ لیں، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ جسمانی اور مالی عبادتیں ہو، ساری عبادتوں کو وقت کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے، وقت کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے اور بندے مومن کو ایک فکر دی گئی ہے کہ وقت کی کیا قدر ہے، وقت کی کیا اہمیت ہے، وقت پر عبادتوں کو بجا لانا کتنا ضروری ہے۔ اب یہ اسلامی نظام جو یہ قائم ہے، ان ساری چیزوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیں جس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم وقت کی قدر کرنا سیکھیں، لمحہ بھر ہم اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی میں اگر سب سے بڑی کوئی دولت ہے نا تو وہ دولت ہے وقت ہے، اور یہ وقت وہ دولت ہے نا کہ شاید کوئی اور دولت اگر آپ کھو بھی دیں نا تو دوبارہ ملنے کی امید ہے۔ مال کی دولت اگر کوئی کھو دے تو پھر بھی امید ہے کہ زندگی میں انسان حاصل کر لے گا۔ اولاد کی بھی کبھی دولت کھو دے تو ایک امید رہتی ہے کہ بندہ اولاد کی دولتوں کو حاصل کر لے گا، مگر وقت ایک ایسی دولت ہے کہ بندے کے ہاتھ سے اگر وہ دولت نکل جائے تو پھر پلٹ کر آنا نہیں۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یہ دن اور رات تمہارے اندر کام کرتے ہیں، لہذا تم بھی دن اور رات کے اندر کام کرو۔ دن اور رات کا یہ وقت ہے، یہ ہمارے اندر مسلسل کام کر رہا ہے۔ ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، وقت نے ہمارے اندر کام کر دیا اور یہی دنوں رات کا گزرنا ہے، دنوں رات کا ہمارے سامنے سے ہٹنا ہے کہ ہماری عمر کے مرحلے بدلتے رہتے ہیں۔ وقت ہمارے اندر کام کر رہا ہے، دن و رات ہمارے اندر کام کر رہے ہیں، اور وقت اس طرح سے کام کر رہا ہے کہ انسان بچپن سے جوانی میں، جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے اسے جانا ہے۔ جب وقت ہمارے اندر مسلسل کام کر رہا ہے، جب دن رات ہمارے اندر مسلسل کام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم دن اور رات میں اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ دن رات جب اپنا کام ہمارے اندر کر رہا ہے تو ہم دن اور رات میں اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اس لحاظ سے کام کو ٹالے نہیں، کام کو آگے بڑھائے نہیں۔ دنیاوی ترقی کرنی ہے، نظام کے مطابق ہر کام کو وقت پر کرنے کا جذبہ رکھیں۔ اگر اخروی ترقی کرنی ہے تو جو بھی کام ہمارے ذمے میں ہے اسے وقت پر کرنا سیکھیں۔ روحانی ترقیاں
کرنی ہے وقت کا بہتر استعمال کرنا سیکھے. اگر ان اوقات کا بہتر استعمال نہ کیا تو یاد رکھیں کہ نہ آپ مالی ترقی کر سکتے ہیں، نہ معاشی ترقی کر سکتے ہیں، نہ جسمانی ترقی کر سکتے ہیں، نہ روحانی ترقی کر سکتے ہیں، نہ اخروی ترقی کر سکتے ہیں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام کرتے کرتے کسی نے نڈھال ہوتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز شب و روز اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھک چکے ہیں، نڈھال ہو چکے ہیں. لیکن یعنی یہی وہ وقت کا بہتر استعمال تھا، یہی وہ محنتیں اور مشقتیں تھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی صدی ہجری میں اسلامی سلطنت کو پھر خلافت راشدہ کے طرز پر قائم کر دیا. اگر یہ وقت کا صحیح استعمال نہ ہوتا، یہ وقت کا بہتر استعمال نہ ہوتا، یہ محنت و مشقتیں نہ ہوتی تو پھر اسلام کا نظام خلافت راشدہ کے نظام پر پلٹ کر نہ آیا ہوتا. وہ وقت کا بہتر استعمال کیا، وہ محنتیں کی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زکات دینے والے سڑک پر لے کر زکات کھڑے ہوتے تھے تو کوئی زکات دینے والا ملتا نہیں تھا. ایک امیر نے جب وقت کا صحیح استعمال کیا تو ساری قوم نے وقت کا صحیح استعمال کیا. ایک امیر نے اگر صحیح نظام قائم کیا اور خود کو اس نظام پر قائم رکھا ہے نا تو قوم بھی صحیح نظام پر چلتی ہوئی نظر آئی ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ گھر کے اگر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وقت کا جو نظام ہے نا گھر کا اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. گھر کے ہر کام کو صحیح وقت پر کرائیں اور صحیح وقت پر کروائیں، تب جا کر کے گھر کا نظام اتنا بہتر ہوتا ہے کہ پھر کسی کو کسی سے شکایت نہیں رہتی ہے، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. گھر میں مسائل جو پیدا ہوتے ہیں نا ہر انسان اپنے کام سے جی چوراتا ہے. ہر انسان کوئی وقت پر کام نہیں کرنا چاہتا ہے، نہ مرد کام کرنا چاہتا ہے، نہ بچے کام کرنے چاہتے ہیں، نہ خواتین کرنا چاہتی ہے. عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وقت کی قدر گھروں میں نہیں ہوتی ہے نا تو گھر کا سارا نظام اور سارا ماحول بگڑ جاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کام کرتے کرتے تھکتے ہوئے دیکھا کسی نے تو فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز آج چھوڑ دیں، آج کا کام کل کر لیں گے. جواب سنے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ سنو، جتنا کام روز باندھ دیا گیا ہے اتنا کام میں روز نہیں کر پاتا ہوں. اگر میں نے آج کا کام کل پہ ٹال دیا تو پھر کل کا کام میں کب کروں گا. اب سوچیں کہ ایک امیر ہو کر ایک نظام خلافت کو خلافت راشدہ کے طرز پر قائم کرنے والا بندہ آج کا کام امت کے لیے دوسروں کے لیے کل نہیں کرنا چاہ رہا ہے، آج کا کام آج کرنا چاہ رہا ہے. مگر ہماری زندگی کا کیا نظام ہے؟ ارے چھوڑو کل کر لیں گے، دیکھیں گے جب وقت آئے گا تو سنبھال لیں گے. جب وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو آپ کیا سنبھالیں گے؟ جب وقت آپ کے ہاتھ سے چلا گیا تو آپ کیا دیکھیں گے؟ ایک ایک لمحہ آپ کے پاس سونے کی حیثیت رکھتا ہے. اگر یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو یاد رکھیں کہ پھر آپ نے گویا کہ زندگی کا ایک ایسا حصہ کھو دیا ہے جو پھر پلٹ کر کے آنا نہیں ہے. بالخصوص ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہوگا اپنے بدن میں کاہلی کو، سستی کو، لاپرواہی کو، بیکار کی باتوں کو داخل نہ ہونے دے. اپنا لمحہ لمحہ آپ اپنے کام میں لگائیں. ہمارے نوجوانوں کا عالم تو یہ ہو گیا ہے کہ ان کے سارے اوقات موبائلوں پہ جا رہے ہیں، سارے اوقات دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، سارے اوقات گھومنے پھرنے میں جا رہے ہیں. رات میں آنکھیں کھل گئی ہے، 2-2 گھنٹے نیند نہیں آ رہی تو بلا وجہ بستر پہ پڑے ہوتے ہوئے گزار دیتے ہیں. پھر آ کر کے کہتے ہیں امام صاحب کوئی تعویذ دیجیے، امتحان میں فیل ہوتا چلا جا رہا ہوں. کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، وقت کی قدر کرنا نہیں چاہتے ہیں، وقت پہ اپنا کام انجام دینا نہیں چاہتے ہیں، اور ساری سستیوں کو اپنے اندر داخل کر کے پھر آپ کہتے ہیں ناکام ہو گئے. پھر آپ کہتے ہیں ہمیں منزل نہ ملی. آپ نے کیوں نہیں غور کیا کہ جب منزل نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی؟ آپ کو کامیابی نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ جو وقت آپ کو دیا گیا تھا اس کا آپ نے بہتر استعمال نہیں کیا. جو وقت آپ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا اس کو آپ نے اس کی قدر نہیں کی، آپ نے اس کو ضائع کر دیا تو آپ ہی ضائع ہو گئے. اس لحاظ سے وقت کا صحیح استعمال کریں. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، وقت ایک تلوار کی مانند ہے، اگر تم نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا. وقت کو کاٹنا کیا ہے ہمارا؟ یہ ہے کہ وقت کا ہم صحیح استعمال کریں، ہم وقت کا بہتر استعمال کریں، وقت کو اپنی ترقی میں لگائیں،
وقت کو اپنی کامیابی میں لگائے، وقت کو اپنی منزل کو پانے میں لگائے، لیکن آپ نے اگر غفلت سے کام لیا، وقت کا بہتر استعمال نہ کیا، تو امام شافعی فرماتے سنو یہ وقت تمہیں قائد کر کے رکھ دے گا کہ کب بچپنے سے جوانی میں داخل ہو جاؤ گے احساس نہیں ہوگا، جوانی سے کب بڑھاپے میں چلے جاؤ گے وقت کا احساس نہیں ہوگا، پھر بڑھاپے میں احساس ہوگا کہ پھر ہمیں طاقت تھی ہم وقت کا صحیح استعمال نہ کر سکے، بدن میں قوت تھی ہم اس کا صحیح استعمال نہ کر سکے، ہمیں وقت بہت ملا تھا ہم نے اس کو رائگاں اور ضائع کر دیا۔ یاد رکھ لیجئے انسان کامیاب وہ ہے جو اپنے وقت کو بہتر استعمال میں لاتا ہے، جو اپنے وقت کو صحیح استعمال میں لاتا ہے۔ ہم بزرگوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم اللہ والوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے وقت کا اتنا بہتر استعمال کیا ہے کہ کسی بھی لمحے کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہمہ وقت کو کتابوں کے درمیان گھیرے رکھا کرتے تھے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب ایک مرد قلندر اللہ والا جب آپ نے آپ کو کتابوں کے بیچ گھیر کر کے رکھا اور اس طریقے سے وقت کا استعمال کیا ہے نا، تب کوئی ذات جا کر کے امام محمد کی ذات امام محمد نہیں، اس طرح سے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ عبدالحی فرنگ محلی بہت زیادہ طویل مدت نہیں ہے، 100-150 سال کی مدت ہوگی۔ حضرت علامہ عبدالحی فرنگ محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی چھوٹی عمر میں انہوں نے کئی کتابیں حدیث کی، فقہ کی، عقائد کی لکھی، انہوں نے کئی کتابوں پر انہوں نے حاشیہ لگایا۔ فرماتے ہیں کہ جس روم میں وہ پڑھا کرتے تھے 3 دروازے تھے، ان کے والد گرامی نے تینوں دروازے پر ان کے لیے چپل رکھ دی تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کا وقت نکلنے کے وقت ضائع ہو جائے کہ اس دروازے سے چپل لینے کے لیے اس دروازے پہ آنا پڑے۔ جب وقت کی ایسی قدر کی جاتی ہے تب جا کر کے اپنے وقت کا کوئی بندہ امام اور عالم تب جا کر کے عبدالحی فرنگ محل جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں وقت کی قدر کرنی ہوگی۔ آج ہمارا بچہ وقت کی قدر کرنے کو تیار ہے، نوجوان وقت کرنے کو تیار ہے، کھڑا ہے سڑکوں پہ تو گھنٹوں ضائع کر رہا ہے، بیٹھا ہے ہوٹل میں تو گھنٹوں ضائع کر رہا ہے، لگا ہے دوستوں کے ساتھ تو گھنٹوں ضائع کر رہا ہے۔ وقت ایک تلوار ہے، آپ نے نہ کاٹا تو یہ آپ کو کاٹ کر کے رکھے۔ حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری جماعت کے پائے کے عالم گزرے ہیں، ان کے بھتیجے بیان کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ وقفہ گزرنے کے بعد میں نے ان کے حجرے میں جھانک کر کے دیکھا کہ دیکھو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ آپ پڑھائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مطالعہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد جب پھر میں گیا تو دیکھا کہ سو رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں دوبارہ گیا 15-20 منٹ کے بعد تو دیکھا کہ پھر پڑھائی کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں رات بھر اسی طرح سے ان کو دیکھتا رہا کہ کرتے کیا ہے، تو دیکھتا تھا کہ ہر آدھا گھنٹہ پڑھ رہے ہیں، کبھی 5 منٹ سو جا رہے ہیں، پھر اٹھتے آدھا گھنٹہ پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، پھر 15 منٹ سو جا رہے ہیں۔ میں نے کل ہو کر کے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ پڑھتے ہیں سو جاتے ہیں، سوتے ہیں تو پھر آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بیٹے جب مطالعہ کرتے کرتے ذہن تھک جاتا ہے نا تو تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، ذہن کو سکون ملتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو پھر بستر پہ الٹ پلٹ نہیں کرتا ہوں، پھر اسے کتاب میں مطالعے میں لگا دیتا ہوں۔ یہ وقت کی جب قدر ہوتی ہے نا تب کوئی اپنے زمانے کا عبدالحکیم شرف قادری جیسی شخصیت کا مالک بنتا ہے۔ ہمارے پاس وقت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن میں احادیث میں وقت کی اہمیتوں کو اجاگر کیا گیا۔ نظام اسلام اتنے اچھے نظام میں ڈھالا گیا جس سے وقت کا نظام سمجھ میں آئے، وقت کی قدر سمجھ میں آئے، مگر آج ہماری زندگی کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کوئی وقت کی قدر کرنے کو تیار نہیں۔ اور ایک چیز سب سے اہم ہے کہ انسان اپنے وقت کی تو قدر چھوڑیے، دوسروں کی بھی وقت کی قدر کرنے کو تیار نہیں۔ کسی کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا تو پھر اٹھنے کو تیار نہیں، جانتا ہی نہیں کہ سامنے والے کو کیا کام ہے، سامنے والے کو اپنے وقت کا کیسے استعمال کرنا ہے۔ کم از کم آپ اپنے وقت کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم دوسروں کے تو وقت کی قدر کریں، دوسرے کے وقت کو تو رائیگاں نہ کریں،
دوسروں کے وقت کی تو حفاظت کریں. اس لحاظ سے آپ کی زندگی میں اگر کوئی سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے عظیم دولت ہے نا، تو وقت کی دولت ہے. آپ کی عمر متعین ہے، آپ کا وقت بہت محدود ہے، پھر آپ کو دوبارہ زندگی نہیں ملنی ہے، گیا ہوا دن دوبارہ نہیں ملنا ہے، گئی رات دوبارہ نہیں ملنی ہے. کم از کم ان اوقات کو استعمال میں لا لیں. پوچھتے ہیں بچے کہ ہم کیا کریں؟ تو آپ رات بھر جب موبائل چلاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ہم موبائل چلائیں. آپ رات بھر دوستوں کے ساتھ جب بتاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ہم دوستوں کے ساتھ بتائیں یا نہ بتائیں. آپ کو کرنا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ عبادت کی ادائیگی کب ہوگی؟ جب آپ وقت کی قدر کرنا سیکھ جائیں گے. آپ اپنے آپ کو نظام اسلام میں ڈال لیں گے. حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے عالم جنہوں نے تفسیریں لکھی، جنہوں نے حدیث کی شرحیں لکھی، جنہوں نے عقائد پر کتاب لکھے، جنہوں نے اصلاح معاشرہ پر اپنی کئی کتابیں چھوڑی ہیں. زندگی کا لمحہ آپ نے استعمال میں لگایا ہے. ایک بہترین عاشق رسول، زبردست عالم دین. لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ کتابوں کے لکھنے میں مصروف ہوتے تھے، کھانے پینے اور سونے کے علاوہ جب کوئی وقت بچتا، کوئی ملنے آ گیا تو اس کو مسئلہ بتا دیتے، اور جب چلا جاتا تو آپ اپنے وقت کو کچھ بھی ضائع نہیں کرتے، پورا وقت اپنا درود شریف پڑھنے میں لگاتے تھے. اگر درود شریف پڑھنے میں بھی اگر ہمارے نوجوان اپنے وقت کو لگا دیں تو یاد رکھ لیجیے کہ درود کی تو برکتیں ملیں گی ہی ملیں گی. نفس اور دنیا کے ہزار آفرے سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. وقت کی قدر کریں دوستی. اچھا ہاں، وقت کی یہ بھی نہ سوچیں کہ اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت لگا رہے ہیں تو ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت لگا رہے ہیں تو ضائع کر رہے ہیں. نہیں، اگر وقت بچ گیا ہے تو اپنا وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ بتائیں. وقت بچ گیا ہے تو آپ فضول باہر نہ ضائع کریں، اپنے وقت کو بیوی بچوں کے ساتھ لگائیں. کیونکہ وقت انسان جس کو جتنا دیتا ہے نا، رشتے میں اتنی مضبوطی آتی ہے. ماں باپ کو جتنا وقت دیں گے اتنے ہی اس رشتے میں مضبوطی آئے گی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا. یہ عبادتوں میں شامل ہے، یہ وقت کو ضائع کرنے میں شامل نہیں ہے. آپ اپنے بیوی بچوں کو جتنا وقت دیں گے یہ عبادتوں میں شامل ہوگا، یہ وقت کو ضائع کرنا نہیں ہوگا. آج دوستوں کو شکایت نہیں ہے کہ ہمارا دوست ہمیں وقت نہیں دیتا ہے، شکایت ماں باپ کو ہے کہ ہماری اولاد ہمیں وقت نہیں دیتی. ہمارے پاس تو درجنوں لوگ آتے ہیں، مولانا بچہ گھر میں آتا ہے تو 1 منٹ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. دوستوں کو شکایت نہیں ہے کہ ہمارا دوست ہمیں وقت نہیں دیتا ہے، بیوی بچوں کو شکایت ہے کہ ہمارا شوہر، ہمارا باپ ہمیں وقت نہیں دیتا ہے. آپ کا وقت کا بہتر استعمال یہ بھی ہے کہ آپ جب فرصت سے ہو تو اپنے اوقات کو ماں باپ کے ساتھ بتائیں، بیوی بچوں کے ساتھ بتائیں، بھائی بہنوں کے ساتھ بتائیں. اس اوقات کو نہ صرف عبادت میں لگانا ہوگا بلکہ یہ رشتے اتنے مضبوط ہوں گے کہ اس کے فائدے، اس کے اثرات، اس کے ثمرات آپ کو دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ملتے ہی نظر آئیں گے. گزارش یہ کرنی ہے، میں اپنے بڑوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، عبادتوں میں لگائیں، بیوی بچوں کے ساتھ لگائیں، گھر میں اگر دوسرے رشتہ دار چھوٹے بڑے ہیں ان کے ساتھ بتائیں. میں نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ دوستوں کے ساتھ فضول وقت ضائع نہ کریں، موبائل میں بلا وجہ وقت نہ لگائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر کے باتیں کریں. گھر کے بھائی بہن کے رشتے ہیں تو اس کے ساتھ بتائیں، بیوی بچے ہیں تو ان کے ساتھ رشتے بتائیں، وقت بتائیں. یہ آپ کے رشتے میں استحکام بھی پیدا کرے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہوگی ہوئی نظر آئیں گی. آپ کی جوانی بہت قیمتی ہے. آقا نے فرمایا جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، فرصت کی قدر کرو فراغت سے آنے سے پہلے، مال کی قدر کرو مال کے ضائع ہو جانے سے پہلے. دنیا میں اللہ نے جن جن چیزوں کی نعمتیں دی ہیں سب کی قدر کریں. بڑھاپے میں صحیح سے رکوع ادا کرنا نہیں ہوتا ہے، بڑھاپے میں صحیح سے بندہ سجدہ ادا نہیں کر سکتا ہے، بڑھاپے میں صحیح سے بندہ کسی سے کھڑے ہو کر خوش دلی سے مل نہیں سکتا ہے، بڑھاپے میں بندہ اپنے اوقات کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا ہے، بڑھاپے میں
کوئی بندہ اپنے وقت کو صحیح سے کام انجام نہیں دے سکتا ہے. یاد رکھیں کہ مال ختم ہو جائے, یاد رکھیں کہ جوانی ڈھل جائے, یاد رکھیں کہ بدن میں کمزوری آ جائے, جو وقت کی نعمت آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے اس کی قدر کریں. یاد رکھیں کہ جو بندہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے وہ دنیا میں بھی قابل قدر ہوتا ہے, مرنے کے بعد بھی قابل قدر ہوتا ہے. ہر ایک کی قبر پہ لوگ جا کر کے فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں, مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ جھوک در جھوک آ کر کے سالے ثواب کرتے ہیں. لوگ جھوک در جھوک آ کر کے اس کو قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں. مرنے کے بعد جو چاہیے وہ سب کو میسر نہیں ہے, کسی کو میسر ہے. انہیں کیوں میسر ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیا, اپنے وقت کی ایسی قدر کی اور اللہ سے ایسا تعلق مضبوط کیا کہ جب تک دنیا میں رہے لوگ قدر کرتے رہے, جب دنیا سے چلے بھی گئے تو لوگ سالے ثواب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لحاظ سے گزارش کروں گا وقت کی قدر کیجئے, آپ کی قدر کی جائے گی. اگر آپ وقت کی قدر نہ کر سکے تو سمجھ لیجئے آپ نے اپنے آپ کو یہاں بھی ضائع کر دیا, وہاں بھی ضائع کر دیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں نیک عمل کرنے اور برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم میں کوئی پریشانی حال ہے تو مولا ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے. ہمیں کوئی بیمار ہے, کسی کے ماں باپ بھائی بہن رشتہ و اقارب اہل و عیال آل و اولاد بیمار ہے تو مولا ہر ایک کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اللہ کریم ہر ایک کی پریشانی کو دفع فرمائے. ہر ایک کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. سبھی کو اپنی حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے. اپنے احکام رسول پاک کے فرمان کا سبھی کو پابند بنائے. ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. عذاب قبر سے محفوظ فرمائے, قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور جنت میں نبی کی صحبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبتہ واتوب الیہ. جو حاضر سنت ادا نہیں ہو وہ سنت ادا کر لیں. ذرا اگلی صفوں کو پورا کر لیں تاکہ پیچھے جو احباب کھڑے ہوئے ہیں انہیں آسانی سے جگہ مل سکے.